مدینہ 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 سب رستے مدینے دے سانو جان تو ود پیار جڑا روزے نو جاندا ہے بازار بڑا سونا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام بہر مدینہ لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی مدینہ منورہ کی کچھ بہاروں کا ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بندہ جب التجائیں کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر کس طرح کی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ آئیے درود و سلام کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر کتاب میں درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً درود پاک یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا ورد کرنے سے، جس کو پڑھنے سے الحمدللہ عز و جل جہاں اس کی برکتیں، اس کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، وہیں لکھنے کی بھی یقیناً بڑی برکتیں ہیں جو ابھی ہم نے حدیث پاک سے سنا ہے۔ کوشش آپ یہ کیجئے کہ آپ کوئی ایک ایسی ڈائری مینٹین کریں کہ جس میں آپ کچھ نہ کچھ اسلامی باتیں لکھا کریں۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ، آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً کسی نہ کسی واقعے کے بعد آپ کو یہ لفظ، یہ سینٹنس پڑھنے کا موقع ملے گا جہاں لکھا جاتا ہے صلو علی الحبیب، اس کے بعد درود پاک بھی لکھا جاتا ہے۔ تو ایک پرپس، ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ درود پاک جب تک اس میں رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی لکھنے والے کے لیے یہ مغفرت کی دعا ہوتی رہے گی۔ اگر آپ بھی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک وہ درود پاک اس کتاب میں رہے گا، اس نوٹ بک میں رہے گا، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی مغفرت کا سامان ہوتا رہے گا۔ آئیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کیسی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں جو صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ بھی چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقائد کیا تھے اور ان کے نظریات کیا تھے۔ سنیے کہ حضرت سیدنا داؤد بن ابی صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو جہان کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر ایک مرتبہ اس وقت کا خلیفہ جس کا نام تھا مروان وہ حاضر ہوا۔ خلیفہ مروان جیسے وہاں پر حاضر ہوا تو اس نے وہاں پر ایک صاحب کو دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر منہ رکھے ہوئے تھے۔ تو خلیفہ نے جب پیچھے سے دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر منور پر، مزار انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کی گردن پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں میں یہ کیا کر رہا ہوں، اور یہ الفاظ کہہ کر خلیفہ مروان کی طرف جب انہوں نے اپنا چہرہ کیا
تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر آپ نے خلیفہ مروان سے ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت باعظمت میں حاضر ہوا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ دین پر اس وقت نہ رو جب کہ اس کا والی اہل یعنی لائق ہو، لیکن اس وقت ضرور رو جب کہ اس کا والی نا اہل یعنی نالائق ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے کلام میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، عشاق روضہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً یہ جو واقعہ بھی ہم نے سنا ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اپنی مزار انور میں ہیں، لیکن میں کسی مٹی کے ڈھیر کے پاس یا کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، میں تو اپنی التجائیں سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اپنی مزار انور میں ہیں، لیکن جب اللہ کے محبوب سے کوئی التجائیں کرتا ہے تو وہ سنتے بھی ہیں اور اس کی التجاؤں کو پوری بھی فرماتے ہیں۔ اب آئیے میں ان واقعات کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے وہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور پر حاضر ہونے کا شرف انہوں نے حاصل کیا، اور جب انہوں نے اپنی التجائیں بارگاہ رسالت میں پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کیسی کرم نوازیاں فرمائی۔ یقیناً اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایف جی این چینل کی اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہوں، یا تو آپ مدینہ شریف جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ عازمین حج بننے والے ہوں، حج کا آپ کا سفر شروع ہونے والا ہو، یا تو پھر آپ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں، یا ان قریب آپ کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو اور مدینے کی حاضری کا ارادہ ہو۔ تو اب آئیے وہاں جا کر پھر وہاں کی بہاریں ہم کیسے لوٹ سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے التجائیں ہمارے بزرگوں نے کس انداز پر کی ہیں اور اس کی بہاریں کیسے حاصل کی ہیں، آئیے چلتے ہیں اس کی طرف۔ حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سیدنا امام طبرانی اور حضرت سیدنا ابو شیخ ہم تینوں مدینہ منورہ میں حاضر تھے۔ اچھا، یہ کوئی چھوٹے موٹے بزرگ نہیں، ویسے تو ہر بزرگ بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک ان کے درجے کا لیول ہوتا ہے نا، اور اب یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جو علم حدیث میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ اور آپ نے سنا ہوگا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، کہ علم حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور آپ کے نام پر حدیث کی کتاب بھی ہے نا، طبرانی شریف۔ تو امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب یہ ان کا واقعہ ہے اور ان کے عقائد کیسے، ان کے نظریات کیسے، فرماتے ہیں کہ یہ تین بزرگ ہیں۔ کون کون؟ امام ابو بکر بن مقری اور امام طبرانی اور امام ابو شیخ رحمہ اللہ تعالی۔ جب یہ تینوں مدینہ منورہ میں حاضر تھے، فرماتے ہیں کہ 2 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک سے نڈھال تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو آپ فرماتے کہ میں روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الجوع، یعنی یا رسول اللہ بھوک، اور اس کے علاوہ میں اپنی زبان سے کوئی اور الفاظ ادا نہ کر سکا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور ابو شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس آ کر اپنے مکان پر سو گئے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی، جی ہاں، دروازے کو نوک کیا۔ ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک علوی بزرگ اپنے 2 غلاموں کے ساتھ تشریف لائے۔
دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ وہ علوی بزرگ کہنے لگے کہ آپ صاحبان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھوک کی شکایت کی ہے، کیونکہ میں خواب میں جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ حضرات کے بارے میں ارشاد فرمایا، پیارے آقا آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور جو کچھ بچ گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جو مدینہ منورہ میں با نفس نفیس موجود ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کچھ فرشتے بھی ہیں جو یہ سارے معاملات کو پورا کرتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یا دیگر جو معمولات ہیں، پھر یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پوری امت کا اعمال نامہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے حالات سے بھی باخبر ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کی حاجت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ التجا کرنا بھی تو کوئی چیز ہے، مانگنا بھی تو کوئی چیز ہے، لہٰذا اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونے کا شرف مل رہا ہے، آپ سفر مدینہ پر ہیں، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی التجائیں پیش کیجئے، اور پھر دیکھیں کہ اس کی بہاریں آپ کو کیسے ملتی ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں لکھتے ہیں کہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ مل کر درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہو کر التجائیں کرنا یقیناً یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا بھی معمول رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بزرگان دین اور بلکہ اکابرین کا، بڑے بڑے محدثین کا بھی یہ معمول رہا ہے۔ تو آئیے مزید ایک اور واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ اور کون کون سے ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے حاضر مدینہ ہو کر، یعنی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی التجائیں پیش کی اور اپنے کام بنوا لیے۔ حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری سب کھال گل گئی۔ بالآخر میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور میں نے غمزدوں کے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیخین کریمین یعنی جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر و جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور سو گیا۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی، انا جائع و انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا بھی ہوں اور آپ کا مہمان بھی ہوں۔ تو سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کھول۔ جب میں نے اپنے ہاتھ کھولے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں چند درہم میرے ہاتھ میں رکھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں نے بازار سے جا کر روٹی اور فالودہ خریدا اور پھر اپنی بھوک کو مٹایا اور اپنی ضرورت پورا کی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں کوئی چیز عطا فرمائی. اگرچہ خواب میں آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر جیسا تھا ویسے ہی رہتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم خواب میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز عطا فرماتے ہیں تو خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی وہ چیز اس کے پاس موجود رہتی ہے. اسی طرح سے وہ بزرگ کہ جنہوں نے وہ کلام لکھا ہے نا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، جی ہاں یہ بڑا مشہور کلام ہے جسے قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے. جب انہوں نے یہ کلام لکھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں ان کے خواب میں تشریف لائے اور پھر خواب میں تشریف لا کر ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فالج کے مرض سے، یعنی پیرالائزڈ ہو گئے تھے یہ، اور اس سے آپ کو شفا عطا فرمائی. اور اللہ پاک کے پیارے محبوب نے انہیں ایک یمنی چادر عطا فرمائی، اور عربی میں چادر کو بردہ کہا جاتا ہے، تو اسی لیے اس قصیدے کا نام بردہ شریف رکھا گیا. جب آپ یہ چادر اوڑھ کر کے باہر نکلے تو پھر کسی نے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لیا اور کہا کہ ہمیں بھی یہ کلام سنایا جائے. بہرحال یہ واقعہ کچھ اور ہے، طویل بھی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بندہ جب التجائیں کرتا ہے تو یقیناً اسے اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں. فرماتے ہیں کہ منگتا تو ہیں، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جی ہاں، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو غریب ہے، مانگنے والا ہے، اسے تو مل ہی رہا ہے، لیکن بادشاہوں میں بھی کوئی ایسا دکھائے کہ جس کو سرکار کے در سے نہ ملا ہو. یقیناً حدیث پاک ہے نا کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی معطی ہے، یعنی وہ عطا کرنے والا ہے، اور فرمایا انا قاسم، میں اس کی نعمتیں تقسیم کرنے والا ہوں. تو اس کائنات میں جس کو جو کچھ ملتا ہے عطا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور تقسیم کرنے والی ذات یہ محبوب رب کائنات کی ہے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجائیں کیجئے اور پھر اس کی بہاریں حاصل کیجئے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات اگر کی جائے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے در پر آنے والے ان بھوکوں کو بھی کھانا کھلایا اور ان کے انتظامات بھی فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شہزادے علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جسے ہم حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، آئیے میں ان کے کلام کے دو اشعار آپ کو سناؤں کہ انہوں نے اپنے کلام میں کیا لکھا ہے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ،
آئیے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اب آئیے ایک ایسے واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک نچوڑ ہے۔ جی ہاں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری کا شرف ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک بزرگ نے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑی ہی پیاری اور بہترین تربیت فرمائی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں مقیم تھا، مجھے بھوک نے بڑا پریشان کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مزار انور پر میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ الجوع، یعنی اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں۔ یہ عرض کرنے کے بعد میں حجرہ مبارکہ کے قریب ہی بیٹھا رہا۔ ایک سید صاحب جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، ظاہر ہے کہ سید حضور کی اولاد میں سے ہی ہوتا ہے، تو ایک سید صاحب میرے پاس تشریف لائے اور کہا چلیے۔ میں نے پوچھا کدھر؟ تو جواب دیا کہ ہمارے گھر پر، تاکہ آپ کی میں کچھ مہمان نوازی کروں، آپ کچھ کھا پی لیں۔ تو میں ان کے ساتھ چل دیا۔ انہوں نے مجھے سرید کا ایک بہت بڑا پیالہ دیا جس میں گوشت اور زیتون شریف کثیر مقدار میں تھا۔ میں نے خوب کھایا اور واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مزید کھائیے، تو میں نے اور تھوڑا سا کھا لیا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو انہوں نے نصیحت کے مدنی پھول میری طرف بڑھاتے ہوئے میری تربیت کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ حضرات کتنے دور دراز علاقوں سے چلتے، جنگل و بیابان طے کرتے، سمندر کو عبور کرتے اور اہل و عیال کو پیچھے چھوڑتے ہو، اور پھر کہیں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوتے ہو۔ جی ہاں، اب یہ تو اس دور کی بات ہے نا کہ جب لوگ پیدل سفر کرتے، جانوروں پر سفر کرتے، جنگل و بیابان سے گزرنا ہوتا، کبھی کبھی ڈاکو حملہ کر دیتے، قافلے کو لوٹ لیتے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ کیا کیا کر کے آ رہے ہو، کہ سفر کی یہ ساری مشقتیں برداشت کر رہے ہو، سمندر کو عبور کر کے آ رہے ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے تمام گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہو، اور تب کہیں جا کر کے اتنی تمام محنت و مشقت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری سے تم مشرف ہوتے ہو، مگر کرتے کیا ہو؟ اب سنیے آگے آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وہ بزرگ تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مگر یہاں پہنچ کر آپ کا منتہائے مقصود، یعنی سب سے بڑا مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ روٹی کا ٹکڑا عطا کر دیجئے۔ ہاں، اب ہم بھی غور کر لیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ پہنچیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں، غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم کر دعائیں کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر دعائیں کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے کے دوران دعائیں کر رہے ہیں، تو اس دوران ہم اکثر کیا مانگتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ یہاں روٹی کا ٹکڑا سے مراد صرف کھانے کی کوئی پلیٹ یا ایک کوئی روٹی نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت کی اگر بات کی جائے تو یہاں دنیاوی رزق کی ایک بات کی جا رہی ہے نا، کہ اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے جب تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہو تو کیا تم صرف اتنا ہی مانگو گے کہ تمہاری دنیا بھلی ہو جائے، تمہارے رزق کے انتظام ہو جائیں، تمہیں اچھی نوکری مل جائے، تمہیں اچھا گھر مل جائے، تمہارے رزق میں جو ہے نا اضافہ ہو جائے؟ تو بہت سارے لوگ یقیناً دنیاوی طور پر جو نعمتیں ہیں ان کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تمہارا اصل مقصد یہی ہے یہاں پر آنے کا؟ یہی مقصد تمہارا رہ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں روٹی کا ٹکڑا عطا کر دیجئے یا ہمیں دنیا کی نعمت عطا کر دیجئے؟ بلکہ آپ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تم یہاں آ کر رضا مندی کا مطالبہ کیا ہوتا، جنت مانگی ہوتی، مغفرت کا سوال کیا ہوتا، اور اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا مژدہ حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی ہوتی، اور اسی قسم کا کوئی عظیم مقصد وہ مدعا لے کر
پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے ان مقاصد کو بھی پورا فرما دیتے۔ گویا کہ یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو سید صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے در پر حاضر ہو کر صرف دنیا ہی نہ مانگی جائے بلکہ اپنی قبر و آخرت اور مغفرت کا اور جنت کا سوال کیا جائے۔ آئیے آخر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کلام سے یہ التجائیں ہم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کر لیتے ہیں، اور میرے ساتھ آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو، اور اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو، اے کاش کے قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملے، یا پھر اپنے ہی مقام پر بیٹھے بیٹھے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوں، استغاثہ پیش کر رہے ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو کم اور اخروی نعمتوں کا زیادہ سوال کریں۔ دنیا کی نعمتیں تو جو ہمارا مقدر ہے یقیناً مل جائیں گی، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا، اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ آپ دنیا کے لیے سوال نہ کریں، مانگے نہ بلکہ ضرور کریں، لیکن اکثر اپنی قبر و آخرت اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت اور پھر جنت کا، مغفرت کا پیارے آقا کی بارگاہ میں سوال کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اور اس کی بہاریں نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے عقائد و نظریات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اپنے اسی پروگرام بہار مدینہ میں آپ سے ضرور ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کو مکمل دیکھنے اور سننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ذریعے سے بھی دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، اور ایف جی این چینل خود بھی دیکھتے رہیے، دوسروں کو بھی ضرور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ 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 سب رستے مدینے دے، سانو جان تو ود پیارے جڑا روزے نو جاندا ہے، بازار بڑا سونا